ذرا بھی انسانیت نہیں کس ہے میں؟ جانوروں میں. جانوروں میں. انسانوں میں حیوانیت بھی ویسے دیکھنے میں آتی ہے نا؟ لیکن انسان اور جانور کا یہ جو نظام ہے یہ سمجھ لیا جائے نا تو زندگی ہو جاتی ہے آسان. اور اس آسان زندگی کو مزید آسان بنانے کے طریقے طور سیکھنے سمجھنے جاننے بتانے اور اپنانے کے لیے جو راہ ہموار کرتی ہے وہ بھلا کیا بات ہے؟ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات کرنا، یعنی اس پر بات کرنا. کیونکہ جب آپ بات کرنا سیکھتے ہیں نا جی تو اس سے بات بننا شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو بات بن کے بگڑتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوتی ہے. بات بگڑی تو پھر دور تلک جائے گی. ہاں لیکن بات کے ساتھ جو انسان کا ساتھ ہے وہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ اس کے خیالات. کیونکہ خیال آئے تو انسان نے سوچا کہ ان خیالات کو اب بتانا کیسے ہے، تو پھر اس نے کچھ اماں ابا کہنا شروع کیا ہوگا ٹھیک. اور پھر اس نے قلم اٹھایا ہوگا اور لکھنا شروع کیا ہوگا. لیکن یہ دور شاید زیادہ پرانا نہیں ہے. انسان نے بات کرنا پہلے سیکھا، پھر اس خیال کو لفظوں میں سمونا، لکھنا، کتاب لکھنا، پھر کتابیں انسان کی تاریخ میں آنا شروع ہوئیں ٹھیک. اور گنگنانا، پینٹنگز کرنا، کوئی میوزک بجانا یا کسی بھی طرح کے جو آرٹس ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ بھی انسان کے خیالات کا اظہار ہے. ٹھیک. ہم یہ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ باتیں حصہ بنتی ہیں اس شو کا جسے کہتے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگویز. اور یہ شو ولنگویز کے لاہور اسٹوڈیو سے ہے. ریلی؟ اور ریلی اور جہاں رانا ہے میرے سامنے اور میں محسن نواز ہوں. اور اس شو پر آپ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اپنی کالز، اپنے میسیجز، اپنے کامنٹس کے تھرو. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اب کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات، اور دراصل وہ پہلی بات ہے. ٹھیک. اور وہ بات ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو میں نے ریلی کیا تھا نا جی اس کے پیچھے بھی یہی تھا. اچھا. جب آپ نے کہا نا کہ یہ باتیں ہم کرتے ہیں اپنے لاہور اسٹوڈیو کے شو لیٹس ٹاک ود ولنگویز، جی تو پھر مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ ہم نے السلام علیکم تو کیا ہی نہیں. ہاں لیکن سلامتی کے پیام کے لیے اصل میں پہلے نیت کار فرما ہے، آپ کا نیت اور ارادہ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو زندگی میں ویسے ہی السلام علیکم کہہ جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں نا، بالکل بالکل. عین اس وقت پر جب ان سے کام پڑتا ہے. ہاں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کام پڑنے پر لوگ بدل جاتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھے ہی ہیں. لیکن لوگوں کے بدلنے کے حوالے سے، لوگوں کے بدل جانے کی شکایت رکھنے والے لوگوں کے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ شاید لوگ مصروف ہو گئے ہیں، لوگ بڑے ہو گئے ہیں اس لیے وہ بدل گئے ہیں. بالکل. لیکن حقیقت برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں رہتی تو وہ بدل جاتے ہیں. پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں رہتا. اور اگر کسی کے پاس کسی کی بیمار پرسی کا بھی وقت نہ ہو تو جس کے پاس کسی کی بیمار پرسی کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ اس کے لیے آگے چل کے کیا کرے گا؟ یہ بھی ہے نا، ظلم ہے یہ مسئلہ. اب آپ جو چاہ رہی ہے وہ بھی نہیں میں کروں گی. آپ نے بڑا گراؤنڈ سیٹ کیا، گراؤنڈ اتنی لمبی چوڑی، آپ نے بہت اچھا سیٹ کیا. تو گراؤنڈ اتنی لمبی چوڑی بنائی تو اب آپ نے انتظار تو یعنی آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کے لیے دوبارہ گراؤنڈ بنے؟ نہیں میں یہ بڑا ہیوی گراؤنڈ تھا. اچھا. میں تو ایکچولی وہیں پہ بھی پھنسی ہوئی ہوں. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے، تو میں تو تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ شاید آج میں نے محسن صاحب سے پوچھا نہیں کہ کیا آپ نے کافی پی لی ہے یا نہیں، تو جس پہ محسن صاحب ذرا تھوڑا سا برے دل سے یہ کہہ رہی ہے، مگر آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ ذرا سی بھی انسانیت نہیں ہے انسانوں میں، جانوروں میں. اچھا. کیونکہ جانوروں میں جو انسانیت ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جانوروں کا جو دماغ ہے جی وہ چونکہ اینیمل برین ہوتا ہے، اس میں پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے، سوچ سمجھ والا دماغ، بہت ہی چھوٹے سائز کا، جسے وہ ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے. قدرت نے نظام جو ایسا رکھا، اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو انسانوں کے اندر موجود ہیومن برین ہی دراصل وہ فرق ڈالتا ہے جو کہ انسان اور جانور کے درمیان ہے. پر یہ انسان آپ کو بہت دفعہ ہیومن برین کے ڈی ایکٹیویشن کے ساتھ نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سامنے انسان ہے یہ اسے ہو کیا گیا ہے، یہ کیسی حرکتیں کر رہا ہے، یہ اسے احساس کیوں نہیں ہو رہا، اسے سمجھ کیوں نہیں آ رہی. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اس کا جو ہیومن برین ہے وہ معطل ہوا ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اس کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب ایسے ڈرگس کا استعمال ہے جن کے بننے والے ٹاکسنز اپنے اندر کسی انستھیزیا جیسا
इफेक्ट रखने की वजह से ब्लड में सर्कुलेट होते हुए जाके उसे नंब कर देते हैं, सुन कर देते हैं, और उसका जो सोचने समझने की नशरियात हैं वो मुअत्तल हो जाती हैं। जी जी जी। इसके अलावा ये भी प्रैक्टिस भी, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द एनिमल ब्रेन ऑल द टाइम, तो उसमें ह्यूमन ब्रेन को तो मौका ही नहीं मिलता, और फिर एट टाइम इतना यूज टू हो जाता है इंसान कि उसे लगता है कि वो जो एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहा है और जो प्रैक्टिस है एक्चुअली ये चीज़ें हैं जो कि राइज हैं और जो कि होनी चाहिए। ज़रा भी शर्म नहीं है किस में मोहसिन साहब? जानवरों में, इसलिए कि उनको कोई शर्म हया फील नहीं होती, कपड़े नहीं पहनते, बड़े छोटे की उनमें तमीज़ नहीं आप होती। मुझे ये बताइए, वैसे बात तो बहुत खूबसूरत करी है, फिर अब आइए, आज आपने क्या मेरा इम्तिहान लेने का फैसला किया जो छोटे छोटे से आप मुझे झटके दे रहे हैं? तो वो आपको को चौंकाने के लिए, ताकि आपकी जो तवज्जो का मरकज़ है वो इंसान हो जाए जो कि जानवर है। नहीं, असल में जानवरों पर तवज्जो देने से भी इंसान समझ आता है, पता है। अच्छा? डॉक्टर सदाकत अली ये फरमाते हैं कि जब उन्होंने घर में जी बिल्लियां पाली, उनकी बेगम साहबा ने, जी जी। तो वो कहते हैं कि पहली दफ़ा मैंने इस बारे में ज़्यादा गौर से स्टडी करना शुरू किया कि ये जो जानवर हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियां, इनको देख के तो इन जो एनिमल ब्रेन है वो बहुत अच्छा समझ आता है। जी जी किताबों जी में तो जी। लिखा ही है, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आती है वो उस जानवर को स्टडी करने से नज़र आती है। जी जी जी। तो ये जो जानवरों को स्टडी करना है, जैसे आपने देखा होगा कि कई दफ़ा इंसानों के अंदर मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनकी खुसूसियात पाई जाती जी हैं, जी, बिल्कुल ऐसे ही है है। ना? बल्कि इस पे मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी काफ़ी अर्सा पहले जी। कि आपके अंदर कौन सा एनिमल है, अच्छा अच्छा। जिसमें कि फिर उन्होंने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए थे कि अगर आप ऐसे बहुत आप बिहेव करते हैं वाइल्डली, तो फिर भेड़िया, बहुत लाउड शाउट, कैट, लॉयन, इस तरीके से उन्होंने ये बताया था। और लास्ट की जो लाइंस थी वो बहुत कैची थी, जिसमें वो कह रहे थे कि यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर एनिमल। आप उस पे जब उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद आप उन करेक्टरिस्टिक्स को, उन ट्रेट्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने भी जानवर को काबू कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। शेर, हम्म। यानी बस शेर सुना देती हूँ मैं आपको। नहीं, मैंने मैंने उस दूसरे वो जंगल उस वाले शेर की बात की थी वैसे जिसे बड़ा पसंद किया जाता है ना। शेर को तो आइडियलाइज किया जाता है, मतलब इसलिए तो बार बार आता है, बार- यानी तस्करों में जी, और गुफ्तगुओं में। शेर का बच्चा, शेरनी, शेर का बच्चा, शेरनी लगी है। जी। लेकिन मतलब शेर कह दें तो लोग बहुत खुश है, मतलब तू लगा है शेर का बच्चा, तो अगला तो बन गया यूं बड़ा खुश। अच्छा, हालांकि है जानवर। अच्छा, अगर आप इसी शेर की जगह उसको यानी इसमें जरा जानवर बदल के देखिए, शेर की जगह यानी कोई और जानवर कर दीजिए। मैं एग्जैक्ट वही कहने लगी थी। हाँ, कि ये वो इसकी जानवर जगह नहीं, तो अगर- उस जानवर का नाम लेते हुए आपको ऐसा क्या मसला? उसको तो नहीं, मुझे वफा का सिंबल। आई लव डॉग्स एक्चुअली। तो कुत्ता अगर हो, देखिए ना, किसी को शेर का बच्चा कहें तो वो तो बहादुरी की गधे अलामत। का बच्चा अगर कहते I'm sorry, मतलब नहीं, इसमें सॉरी क्यों? शेर का बच्चा कहने में नहीं सॉरी किया आपने। हाँ, मैं एक्चुअली ये वही फीलिंग्स बता रही हूँ। आई थिंक दिस इज आवर पैराडाइम रिलेटेड विद द एनिमल्स। लाइक, हालांकि मैं आपको बताऊं मोहसिन साहब, जैसे मेरे पास भी पेट है हालांकि उस पे बुरा तो शेर का बनाना बनता है ना। हाँ, या गधे का बनाना बनता है। ओ भाई, मैं अच्छा खासा मेहनती आदमी हूँ, आप मुझे किसका बच्चा मेरा बना रहे हैं आप? बस जरा भी इंसानियत नहीं है ना, है ना, गधे में। गधे में। जी। बिल्कुल। आज मोहसिन साहब मसला क्या है, खुल के बात करें। अच्छा, मोर देखें कि मोर दुनिया का सबसे पॉपुलर जानवर है। अच्छा, नहीं, आपको हैरानी हुई है इस पे? मुझे नहीं पता था। मोर का जो लफ्ज है, यानी मोर जो है, हर जबान बोलने वाले की जबान पे मोर है। अच्छा, हर सोशल मीडिया के हर फोरम पर, हर पोस्ट के वो अंदर, तो मोर है ना। हाँ, वो मोर का बटन आता है ना। तो सबसे ज्यादा तो मोर। अच्छा, दूसरे नंबर पे लाइन। लाइन ना मारो। और जब लाइन कोई लगाता है, और कितनी लाइंस में उसने ये चीज। आज क्या चक्कर क्या है मोहसिन साहब? आज मतलब मोर, लाइन, और बताइए, और भी कुछ आपने सोचा हो? और तो मेरे ख्याल है जानवरों में कोई आप बताइए। जानवरों अल्लाह मियाँ में? की कोई गाय तो नहीं आपको याद आ रही? अल्लाह में की गाय, गाय हाँ है।
مجھے کہتے ہوتے تھے میرے والد. میں نے جب نیا نیا سنا نا کہ ہے گائز تو میں سمجھا کہ وہ کوئی جانوروں کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ یعنی آپ کو پتہ نا کہ لینگویج کے اندر بھی کافی سارے چینجز آئے. جی 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 بالکل بالکل. تو وہ شروع میں ہم نے بچپن میں گائے پڑی ہوئی تھی گاف سے, وہ کہنے کہ ہے گائز, تو کہانی بدل گئی. بروز ہاں یونی. لیکن یہ جو انسانوں کو اسٹڈی کرنے کا شوق ہے نا, اس شوق نے انسانوں کو بہت ترقی بھی دی ہے اور بہت زبردست ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کی ہے. سو انسانیت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, وہ جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ آج یہ میں بار بار انسانیت کی بات کر رہا ہوں, تو انسانوں کو انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے صرف انسانیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی گہری بات کی آپ. یعنی انسانوں کو انسانیت سے روشناس ہونے کے لیے صرف انسانوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جانوروں کو پڑھنا شروع کر دے تو اسے سمجھ آنے لگے گی کہ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے, قدرت نے کیا رکھا ہے. بالکل. تو وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ میرے اندر یہ خصائل ہیں, یہ تو ان سے ملتے جلتے ہیں, تو میں تو یہ نہیں ہوں, تو میں تو مختلف ہوں. اسی طرح انسانوں کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز ہیلپ کر سکتی ہے, جو چیز انسانوں کو سب سے زیادہ سیکھنی چاہیے, جو چیز انسانوں کے آدھے سے زیادہ مسائل کا حل کر سکتی ہے, وہ بھلا کیا ہے؟ کیا؟ ان لرننگ. بہت ساری وہ چیزیں جو ہم نے غلط سیکھی ہوئی ہیں, جو ضرورت نہیں ہے, جس کی ضرورت نہیں ہے, جو ہم نے انکانشیسلی سیکھ لی ہیں, ان کو ان لرن کرنے کا کیسے انتظام ہوگا, کیسے ہم ان لرن کریں گے. اگر کوئی یہ سیکھ لے کہ ان لرن کیسے کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب. اصل میں تو آپ نے جس طرح بھی انسانیت کی بات کی, چینج کی بات کی نا, چینج کا فنامنا ہے نا کوئی بھی, یعنی ہم سب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جب پیدا کیا تو اس نے تو بہترین ایک ہمیں شکل صورت اور کریکٹرسٹکس کے ساتھ ہی بھیجا, شرف المخلوقات, سب سے بڑا درجہ بھی دیا. اب اس کو مزید بہتر کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی دے دی, عقل و شعور دیا نا, تو اس عقل و شعور کا پرپس یہی تھا کہ آپ اپنے کو خوب سے خوب کرتے رہے. پھر ہمیں ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا گیا, یعنی پرنسپل سینٹرڈ بھی کر دیا گیا ہمیں. اچھا, تو ان سب باتوں کے بعد جب ہم اپنے اس کمفرٹ زون کو بریک نہیں کرتے, ہم چینج کی پالیسی پہ عمل نہیں کرتے, یعنی ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے, ان نظریات کو نہیں بدلتے, جبکہ ایک خوبصورت چیز بھی ہمیں مل گئی, اور وہ ہے کہ اف یو ہیو لرن سم تھنگ, جیسے محسن صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, تو یو کین ان لرن. دیکھیں نا, وی کین ڈو دس, اینیمل کانٹ ڈو دس, اینیمل کین ڈو, مگر وہ ایک بہت چھوٹے اس لیول پہ. جو انسان ہے وہ ایک بڑے لیول پہ اپنے آپ کو مکمل ری شیپ کر سکتا ہے, مگر اس کے لیے جو نظریات اس نے پہلے سے سیکھے ہوتے ہیں, جو کہ بائی ڈیفالٹ ایٹ ٹائم وہ نہیں بھی سیکھنا چاہ رہا ہوتا, مگر ارد گرد میں ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں, تو وہ ان بائی ڈیفالٹ سیکھے گئے ان سوچوں کو, ان نظریات کو جب دیکھتا ہے کہ ورکیبل نہیں ہیں, تو پھر اب اس پہ یہ فرض ہو گیا کہ وہ ان نظریات کو ان سے ریپلیس کرے جو کہ ورکیبل ہے, جو اسے بہترین کر سکتے ہیں. کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے, جو ورکیبل ہے اس کو کیوں نہیں اپنا لیتے. ہاں بالکل. اور دیکھیں جو ہم اپنے یہاں پہ سیٹ اپ میں جو فیملیز اور پیشنٹس دیکھتے ہیں محسن صاحب, نشے کے, جو ہم سبسٹنس یوز ڈس آرڈر کے یا سائیکیٹرک النیسز کے, تو ان میں ایسا نہیں ہے کہ سمجھداری میں کمی ہوتی ہے, عقل و دانش میں یا ان کے وسائل میں کسی حد تک کوئی کمی نہیں ہوتی. کمی جس چیز کی ہوتی ہے وہ یہ کہ موسٹ آف دیم آپریٹنگ ود اینیمل برین, جو انہیں یہ میسج دیتا ہے کہ the thing which we have learned is basically the solution of everything. اور اس میں جب ان کو سکھایا جاتا ہے کہ نہ صرف مریض بلکہ اس کی فیملی نے اپنے ان بلیفز کو ہی بیسیکلی کی ذمہ داری لینی ہے, کہ وہ نظریہ اس نے چینج کرنا ہے ایکچولی, جو کہ نظریہ اسے کریکٹ لگتا ہے, مگر سائنس نے کہہ دیا کہ دس از ناٹ کریکٹ. تو اب یہ ذمہ داری بن گئی اس پیشنٹ کی, کلائنٹ کی یا فیملی کی, کہ اس نظریے کو تبدیل کرے اور اس کی جگہ ریپلیس کرے اس نظریے کو جو ورکیبل ہوگا, جو اس کو بیسیکلی فنکشنل کر دے گا. تو یہ خوبصورتی ہے میرا خیال ہے انسانیت کی, جو ابھی آپ نے بات کی کہ انسان کے لیے صرف انسانوں سے ہی اچھے ہونا, یا انسان کے لیے صرف بہتر انسانیت میں ایک جو پارٹیسپیشن ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مطلب
مطلب چینج کرے جی وہ اپنے ریپلیس بھی کرے، یعنی صرف چینج کر کے اسٹک نہ ہو جائے، رک نہ جائے، اس سے اس کی جگہ پہ کوئی اور بہترین فنومینا لے آئے، اور بہترین سوچ لے آئے جو کہ ورکیبل ہو. بہت بہترین بات کہی آپ نے. شکریہ، وزن تھا نا بات. بالکل. یہ جو انسانوں کا آپس میں دست و گریباں ہونا ہے، یہ جو تصادم کا ماحول ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو لاجواب کرنا چاہتا ہے، دلیل دے کے لاجواب کرنا چاہتا ہے. جی کیا وجہ ہے کہ دلیل کی بات اتنا ورک نہیں کرتی بلکہ آرگیومنٹ کریٹ کرتی ہے، جبکہ احساس کی بات، احساس کی زبان کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کا کنیکشن بناتی ہے. تو دلیل کی زبان کی نسبت احساس کی زبان بہت اچھے نتائج پیدا کرتی ہے. میاں اور بیوی اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پر بحث میں ہیں، اور اگر بیوی کہتی ہے کہ کھانے کے لیے فلاں جگہ آج آؤٹنگ پہ اس جگہ جانا ہے، اور میاں کہتا ہے کہ اس جگہ نہیں جانا، تو اس دوران آپ غور فرمائیے گا کہ اگر دلائل پر بات چلتی رہے گی تو دل آزاری بھی ہوتی رہے گی، نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، اور ایک دوسرے کے لیے تنگی کی فیلنگ بھی ہوگی. لیکن صرف اور صرف احساس کی زبان سے بولا ہوا ایک جملہ جی دوسرے کے ساتھ تصادم کے اس ماحول کو یکدم ایک کنیکشن میں بدل دے گا. اور احساس کے اس جملے میں توثیق اور تصدیق کو پھر یاد رکھنا ہوگا. جی تصدیق کسی کے خیال کے ساتھ حمایت کر دینا، اور توثیق کسی کے خیال کو سمجھ کر اسے دوبارہ بول دینا. یہ ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی دوسرا جو بات کہہ رہا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اس سے متفق ہوں، آپ صرف اور صرف اس کی اس بات کو دہرا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یعنی میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کرنے سے اس طرح کرنے کی نسبت زیادہ بہتری ہے، اور اس طرح کرنے سے یہ جو پہلو ہے یہ زیادہ اچھا رہے گا. اب آپ نے اس کی بات کے جو 2-3 کوئی فیکٹرز تھے ان کو اس طرح سے دہرایا کہ آپ نے اسی کے خیال کو ایک طرح سے ریفریز کیا. جی جی ٹھیک، آپ متفق نہیں ہوئے ابھی. جی 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 صرف آپ نے جب یہ چیز کی تو اس دوسرے کے ساتھ آپ کا جو تصادم ہے نا، آرگیومنٹ ہے، وہ بنیاد نہیں پائے گا، بلکہ اسے یہ تسلی ہو جائے گی کہ اس نے میری بات کو من و ان لے لیا ہے، سمجھ لیا ہے. لیکن انسان کیا کرتے ہیں، وہ پچھاڑنا چاہتے ہیں، وہ لاجواب کرنا چاہتے ہیں، وہ دلائل کی جنگ جیتنا چاہتے ہیں. کاش انسان احساس کی زبان بول کر اس میدان میں سرخرو ہونا چاہے. تو اگر انسان احساس کے میدان میں سرخرو ہونے کا کو اپنا وتیرہ بنا لے تو دنیا میں گھروں میں یا سرحدوں پر ہونے والی ہر جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن انسانوں کے ساتھ یہ جو ایک المیہ ہے کہ انسان کچھ حیران کر دینے والے، چونکا دینے والے جیسچرز دینا چاہتا ہے، وہ پہلے سے مختلف کرنا چاہتا ہے. تو بعض اوقات مختلف کرنا بھی جو اس کی چاہ میں ہوتا ہے وہ بھی نتائج کو بدل دیتا ہے. جیسے کہ ایک شاعر نے کہا کہ تجھ کو تنہا کر گیا منفرد رہنے کا شوق، جی اب اکیلے بیٹھ کے یادوں کے منظر دیکھنا. واہ 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 واہ. شعر کے جواب میں شعر ہوتا ہے. اچھا، بیمار ہو کوئی تو بیمار پرسی ہوتی ہے نا. اب مجھے بھولی کیا کہ وہ تھا کیا. اچھا وہ تھا جی جی آپ کوئی شعر ہے عطا ہو. عطا ہو. اچھا وہ یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے. ارے واہ. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ. صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. جی ہم لوگ اپنی زندگی میں جنازے میں شریک لوگوں ہی کو تو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. یعنی یوں سمجھیے کہ زندگی کی یہ ساری دوڑ، یہ ساری کوششیں اس ایک دن سامنے آ جائیں گی کہ کسی کے دل میں ہم نے کتنی جگہ بنائی. ویسے تو مجبوریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو پاتے، لیکن بہرحال دنیا کا ایک طریقہ تو ہے کہ جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو لوگوں کا ایک اکٹھ ہوتا ہے. جی جی لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور وہ اکٹھے مل کے جا کے اس کو دفنانے کا اہتمام کرتے ہیں.
تو اور اسی طرح سے بیمار کا بھی جو احوال ہونا، حال احوال پوچھنا، مزاج پرسی کے لیے جانا، جی ایکچولی یہ جو سب چیزیں شو کرتی ہیں ہیومن کنیکشن نا محسن صاحب، اور جو کنیکشن ہے ہیومن کنیکشن بیسیکلی یہی خوبصورتی ہے. ادروائز تو دیکھیں جو جانور ہیں وہ ایک سے دوسرے کو نہیں پوچھتے. جانوروں میں کوئی باپ بیٹا بہن بھائی نہیں ہے. جانور جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے حد تک میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور باپ ہی باپ کا اور بھائی بھائی کا دشمن بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب اینیمل انسٹنکٹ ہی ہے نا. یعنی بعض اوقات تو باپ اور بھائی اور یہ سارے رشتے آپس میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان کہہ اٹھتا ہے باپ رے باپ. تو لیتے ہیں ایک بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. واپس پلٹ کر آئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے محسن نواز اور جہارہ رانا. اور جہارہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر سنایا تھا جس پر پورا جنگل بھی اشش کر اٹھا ہے نا. کیونکہ آج ہم جانور ہیں تو میرا مطلب کہ آج میرا مطلب جانور کی باتیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ باتیں جو ہماری ہوئی ہیں نا، ان میں ہم نے بھلا کیا باتیں کی ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہیومن برین اور اینیمل برین کے درمیان جو فرق ہے بالکل اسی میں کہیں چھپی ہوئی انسانیت ہے. بالکل. اور اس چھپی انسانیت سے کو جا کے ڈھونڈنا اور اس پر نظر رکھنا، اسے یاد رکھنا، بالکل اسے بروئے کار لانا، یہ ہے دراصل وہ کام جو کہ دنیا میں سارے ادارے اس پر کوشاں ہیں. یونیورسٹیز بھی، اخلاقی مدارس بھی، کتابیں بھی، سارا سوشل میڈیا بھی. ایک ہی میسج ہے جی، وہ والا کیا ہے؟ انسان بنو. انسان بنو. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر شامل ہو رہی ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ سیف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور فاطمہ سیف معروف ہوسٹ ہیں اور براڈ کاسٹر ہیں. فاطمہ سیف کے ساتھ کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل بھی بڑا زبردست پاپولر ہے. ڈاؤن سنڈروم بچوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. اور ان کا خاص ان کی جو بات ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ فاطمہ سیف خبروں میں بہت رہتی ہیں. نیوز فیڈ میں آپ کو فاطمہ سیف کی کافی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ نظر آتی رہتی ہیں. تو فاطمہ کیا حال ہے وال؟ السلام علیکم. خوبصورت تعارف محسن، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں یہ اپنا تعارف کروانا چاہتی ہوں کہ نتھنگ، میں بس سیف ہی ہوں. جیسے ہم سب انسان ہیں، مجھے لگتا ہے یہ پتا نہیں، مجھے سن کے بھی لگتا ہے بس ایک عام انسان ہے، دو آنکھ ناک دو کان لیے پھرتی ہوں. اور یہ آپ کے سے محسن آفٹر سو لانگ بہت اچھا لگتا ہے آج بہت بہت شکریہ فاطمہ. اس میں کچھ لائن کا کنیکشن کا کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے کہ جس وجہ سے نا آواز بیچ میں بریک کافی ہوئی. تو ابھی میرا خیال ہے کہ شاید آپ کے دوبارہ بولنے سے کچھ اس میں برکت پڑے گی. تو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں فاطمہ آپ کو. تو آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ پوڈ کاسٹ کر دیا اور تھوڑا سا گیپ لیا تھا میڈیا سے نجی مصروفیات کی بنا پر، اور بیک اسکرین اور ماشاءاللہ پہلے تو شادی سے پہلے اسکرین کے ساتھ میرا خیال ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں اور میں آپ کو جو ہے نا دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں تاکہ بالکل صاف شفاف آواز. بالکل آواز ہے بالکل. تو بریک پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر فاطمہ سیف ہیں، اور فاطمہ سیف معروف ہوسٹ، براڈ کاسٹر اور پوڈ کاسٹر ہیں. ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے لیے بہت کام کیا، نیوز فیڈ میں بہت رہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے بہت اچھی انسان ہیں. انسانوں کا دکھ درد بہت اچھا محسوس کرتی ہیں. فاطمہ آپ بتا رہی تھیں کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ ایک تو آواز آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن سم ٹائمز گڑبڑ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آج کل ہاں میرا خیال ہے آپ کو اپنی تھوڑی پوزیشن چینج کرنی ہوگی، کیونکہ یہ واٹس ایپ کال ہی کی نہیں بلکہ نیٹ ورک کال کی بھی کچھ ڈیفیکلٹی ہے. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو محسن آواز؟ ہاں جی ابھی ٹھیک ہے. اب جی محسن جہاں پہ آواز خراب ہو پلیز ضرور بتا دیجیے گا. اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے جی.
اچھا محسن، اس طرح ہے کہ آج کل اپنا پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کر دیا، اور اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی سیلیبریٹی کسی بھی بیٹ سے اس کا تعلق ہو، اس ایم کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے، چاہے وہ مائنورٹی سے ہوں، چاہے وہ ڈاکیومنٹری ہو، اس میں خیر کی بات ضرور، یعنی جو میرے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، میں ان کے لیے کچھ ایسا ضرور کروں جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو۔ اور زندگی تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، کبھی آپ میڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہ جو خیر کے ساتھ جڑنا ہے، یعنی کہ کچھ ایسا بعض اوقات نا آپ کے جرنلزم کے اندر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تیلی لگانا، کرٹیسائز کرنا، پوسٹ مارٹم کرنا، ہائپ کریٹ کرنا، یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر نقائص یا خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنے سے پاپولیرٹی ملتی ہے۔ نہیں، تھینک یو فار ڈسکسنگ دس محسن، شکریہ، آپ نے مجھے بہت خوبصورت بات یاد کروائی۔ آپ بلیو کریں، جب یہ میں چینل آغاز کر رہی تھی تو میرے پاس بہت سی آپشنز تھیں، کیونکہ میں کرنٹ افیئر سے وابستہ رہی ہوں، ابھی بھی ہوں، سوشل ایشوز کے ساتھ، اور میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں کہ میں اگر وہ بیٹھ جاؤں چینل پہ بتانے جسٹ فار دا سیک آف فیو ویوز اینڈ سبسکرائبر اور منی، تو میں کر سکتی ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالوں گی، کیونکہ رب کو یہ پسند نہیں، نہ پگڑی نہ دوپٹہ۔ ہاں، پگڑی نہ دوپٹہ۔ اور ابھی بھی جو میرے پاس پرسنالٹیز آتی ہیں، چاہے وہ روحانی ہو، میں نے بہت سے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، اور ہم ہر ہفتے ایک پوڈ کاسٹ لگاتے ہیں، میرے پاس ان کی پرسنل لائف کی سٹوریز ہیں، جو ان کی پروفیشنل لائف کی، لیکن میں اس کو صحیح نہیں سمجھتی بطور ایک اینکر۔ اس کی وجہ پوچھیے، وہ وجہ یہ ہے کہ جو اب جرنلزم ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی دیکھی جاتی یہی ہے، پر میں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اینکرز کو ہم بہت محنت بھی کرتے ہیں، میرے سب کولیگز ہیں، قابل احترام ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایک کرسی پہ بیٹھ کے جج بھی بن جائیں، ہم پولیس والا بھی بن جائیں، ہم لائر بھی بن جائیں، ہم کرٹیک بھی بن جائیں۔ ہمارا کام ہے سوال کرنا اچھے انداز میں اور بڑے نارمل انداز میں، جس میں ٹونٹ بھی نہ ہو، جس میں یہ شائبہ بھی نہ ہو کہ میں دوسرے بندے کی تضحیق کر رہی ہوں، اور جو سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ خود اپنی طرف سے ایک اوپینین قائم کریں۔ تو میرے پاس یہ آپشن تھی، اور جب میری ٹیم بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ آپ فاطمہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، مجھے پتا ہے کہ اگر ویورشپ کی بات کی جائے اور سبسکرائبرز کی بات کی جائے تو فوراً مجھے یہ پاپولیرٹی دے گا، بٹ نو، آئی ایم سو سوری، دس از ناٹ می۔ اگر برانڈ نیم فاطمہ نے بنانا بھی، اور جو رب تعالیٰ نے میرا نام رکھا ہے فاطمہ، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، بھلے مجھے وقت لگ جائے، بٹ میں نے ایسا کام ضرور کرنا ہے جس سے لوگوں میں خیر بٹے۔ اور مجھے جب میں کرنٹ افیئرس کی شوز بھی کرتی تھی محسن، 8 PM کا میرا ایک پروگرام آتا تھا، ٹیبل ٹاک وتھ فاطمہ سیف، مجھے آج بھی یاد ہے، نام لینا اچھا نہیں لگتا، لیکن جب میں دیکھتی تھی کہ گیسٹ میں 2 سیاسی نمائندوں میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے، تلخ کلامی ہو گئی ہے، یا وہ پرسنل چیزوں پہ آ گئے ہیں، تو میری حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ میں بریک لے لوں یا اس کو ٹیمپر ڈاؤن کروں، کیونکہ مجھے یہ جرنلزم نہیں ہے، پلیز اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج میں کسی کی پگڑی اچھالوں گی، کسی کی عزت سے کھیلوں گی، تو it will sooner or later it will come back to me، because یہ دنیا گول ہے اور مقافات عمل فوراً ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات نا دوسروں کو کے قد کو چھوٹا کرنے کی کوشش سے، یعنی اپنا قد سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہمیں کو بڑائی ملے گی، کوئی ہمیں کو بہت ایک یعنی ہماری پاپولیرٹی میں بھی، عزت میں اضافہ ہوگا کہ ہم کو اتنے زبردست ذہین ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم نے جا کے اس نقطے کو پکڑا ہے جو کہ دوسروں کی نظروں سے اوجھل تھا، ان کو پتا، ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ رویہ صرف جرنلسٹ کا نہیں ہے، یہ عام ڈرائنگ رومز میں بھی آپ کبھی بیٹھے، عام گھروں میں بھی میں اپنے ویورز سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ کوئی مہمان آیا ہو یا اپنی پروفیشنل لائف میں ہم دیکھیں، محسن، ہم جسٹ ٹو گین اٹینشن یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے بندے کی ویک پوائنٹ کو پکڑ کر ایکسپلوئٹ کرتے ہیں۔ جیسے میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، اور میں بڑے اچھے طریقے سے پھر ان کو سمجھاتی بھی ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کہ جی اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے جی وہ میں فلانے وقت میں تو یہ تھا، اگر کوئی چینج ہو جاتا ہے تو میں تو جس کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں ایک وقت میں یہ کام کرتی تھی اور دیکھو یہ بن گئی۔ اچھا، اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے کہ کسی محفل میں
کسی کی تعریف ہو رہی ہو نا، کسی کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہو، تو بیچ میں سے ضرور کوئی بولے گا اور کہے گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں کوئی مذاق، اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات، اس کے پرسنل لائف کے بارے میں کوئی پہلو کا اجاگر کرنا، یعنی جس سے اس کا قول و فعل کا تضاد ثابت ہوتا ہو اور اس کا قد چھوٹا ہوتا ہو. یعنی یہ ایک وتیرہ سا بن گیا جس میں کہ کسی بھی محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یا اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو فیڈ بیک دینا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ضروری سا ایلیمنٹ ہے. ایک گوسپ ہے اور اس سے ہمیں لوگ سنیں گے، دیکھیں گے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ایوری ون ہیز اے پاسٹ. آپ کسی کے پاسٹ کو رب کے اور اس کے درمیان رہنے دیجیے. اور آج اگر آپ نے مجھے موقع دیا، آپ کا بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے، آپ انسانی رویوں پہ بات کرتے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کتنا ٹائم ہے محسن ہمارے پاس، لیکن چونکہ آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو بھی ضرور ڈسکس کریں. تو یہ بات ہوگی کہ سنی سنائی بات کو آگے مت کریں. اگر آپ کو مجھے فاطمہ سیف کو کسی کی بات پتہ لگتی ہے تو پلیز میں آگے نہ کروں کہ اچھا سنو تمہیں پتہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کو اسی جگہ ختم کر دوں. اس سے معاشرے میں ایک انسان کی جو ریپیوٹ خراب ہوتی ہے وہ بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ستار ہے، غفار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کتنے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. پلیز اس بات کو آگے، خواتین سے بھی میری گزارش ہے، مرد حضرات سے بھی ہے، کہ کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے. ہم سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں نا شو، ہم لوگ کسی کو ایکسپوز کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے اس کی پرسنل لائف کھول کے لگا دیتے ہیں. اب ایوری ون ہیز اے پاسٹ، ایوری ون ہیز اے پرسنل لائف. تو پلیز اس چیز کو ختم کرنا ہے محسن ہم سب کو. اگر کوئی دیکھیں، میں ریسنٹلی بھی مجھے کسی کے اسکینڈل کا پتہ لگا، اور وہ پرسنالٹی تھے بلکہ بہت ایجوکیٹڈ پرسن تھے. اب میں بھی وہ فارورڈ کر سکتی تھی، دیکھو پتہ نہیں میرے اندر ایک آواز آئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہیں فاطمہ تم نے دیکھ لیا نا اس کو، ادھر ہی اس کو ختم کرو، اس کو آگے تم نے نہیں فارورڈ کرنا، اپنا حصہ تو نبھاؤ، پورا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی ایک انڈیویجول کو اپنا رول ہے وہ ضرور دیکھ لینا ہے کہ میرا رول اس میں چاہیے کیا. یعنی ہم اپنے رول کو پتہ نہیں کب بھول جاتے ہیں. وہ جب بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کرسی ہو تو کبھی ہم جج، کبھی ہم پولیس مین، کبھی ہم کوئی مدبر، مفکر، فلسفی، کبھی ہم کچھ اور. تو یہ جو ہم کچھ بھول سا جاتے ہیں، اور جیسے ہی کسی کو اختیار ملتا ہے، جیسے ہی کسی کو شہرت ملتی ہے، جیسے ہی کسی کی تھوڑی سے ہوتی ہے، تو فوراً ہی ہم، انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ انسان تھوڑا آپے سے باہر ہونے لگتا ہے. تو جی، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک تغیر ہے، ایک تبدل ہے، ایک ارتقاء ہے. میں آپ بطور انسان، ہم 24 گھنٹے بھی تو کہاں ایک ایموشن میں نہیں رہتے، ایک طرح کے خیالات میں نہیں رہتے. ہم بس سیکھ رہے ہیں، بہتر ہونے کی جد و جہد میں ہیں، کوشش میں ہیں. جس کا احساس زیادہ اچھا ہے، جس کا پری فرنٹل کارٹیکس زیادہ اچھے سے ایویلیویٹ کرتا ہے، جس کا دماغ اچھے سے کام کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے ایجنڈے پہ رہتا ہے. مشکل باتوں میں نہیں پھنسنا چاہیے. پتہ ہے ہم ویورز کو بتاتے ہیں، میں وہ بتاتی ہوں جو میں اپنے لیے کرتی ہوں. میں زندگی کی، میں نے رائٹ اور رانگ میں رہنا شروع کر دی. میں نے اگر فرض کریں، بڑی بہت چھوٹی سی بات کروں، اپنے دل کی بات، اپنے دماغ کی بات شیئر کر رہی ہوں. بالفرض میرے سامنے کوئی کھانے کی چیز آتی ہے نا، اور میں نے وہ شیئر کرنی ہے. میں اپنی سوچ آپ کے ساتھ، جو اپنی سوچ آپ کے ساتھ شاید میں کبھی نہ شیئر کی ہوں، میں کیسے اس پہ کرتی ہوں، عمل پیرا ہوتی ہوں. میں نے کسی کو چیز دینی ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اچھا یار میں اس کو بیسٹ دے دوں، میری خیر ہے. ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے نا، ہماری اتنی خوبصورت شخصیت نکھرے گی اور ہماری اتنی گراہیں کھلیں گی. ہمارے لیے خود ہم ہلکے ہو جائیں گے. ہمارا ڈپریشن، ہماری انگزائٹی، آپ کے ساتھ غالباً سائیکالوجسٹ، میں اسی حوالے سے جہاں کی بات کروں، کیونکہ جہاں اور میں اس پر جو خاموش ہوئے اور فوراً آپ کی بات سے متفق نہیں ہوئے، تو اس متفق نہ ہونے سے پردہ اٹھانا چاہتی ہیں جہاں رانا، کہ یہ یعنی اپنا بیسٹ کسی کو دے دینا اور قربان کر دینا، یہ کیسا ہے جہاں میرا خیال ہے کہ یہ پھر ایک نئے مسئلے کی نشاندہی بھی کرتا ہے. جب آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور قربان کرتے ہیں تو بس پھر آپ قربان ہونے کے لیے ہی تیار ہو جائیں. آپ اس کے جواب میں فار ٹائم بینگ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم تیاری پکڑ لیں کہ اب ہم نے پھر گلے شکوے نہیں کرنے بلکہ قربانی ہونا ہے. اصل میں زندگی جو نام ہے
وہ لینے دینے کا نام وہ ہے نا۔ شہید وفا بننے کا نہیں ہے۔ ہاں وہ شہید وفا کا نہیں ہے بننے کا نام۔ تو جو لینا دینا ہے وہ ہم نے ہمیشہ اس کو غلط ہی اینگل میں لیا ہے کہ شاید لوگ ہمیں سیلفش سمجھیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو جواب میں ہمیں عزت کی طلب ہونی چاہیے۔ یعنی کسی چیز سے فاطمہ جو دستبردار ہونا ہے نا، کہ میں اپنے رائٹس کو چھوڑ کے میری تو خیر ہے اس کا بھلا ہو جائے، یہ بنیاد رکھ دیتا ہے اس بے چینی بے قراری کی، جس میں آگے چل کے کبھی نہ کبھی ہمارے اندر پہلے ہماری ایکسپیکٹیشن ہرٹ ہوتی ہے، پھر ہمارا دوسروں سے اعتبار خراب ہوتا ہے، اور پھر ہم پچھتاتے ہیں اور اس تعلق ارے نہیں، میرا تھوڑا سا نا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے۔ یہ آپ کی نا جو پریکٹیکل سمپٹمز یہی نظر آتے ہیں، انسان بے چین ہوتا ہے، پھر روتا ہے، پھر گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب آپ بے لوس ہونے کا سوچتے ہیں نا، ان مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ بھلے آپ کو آگے سے عزت نہیں مل رہی، میں بہت اور لیول کی بات کر رہی ہوں، شاید جو میری تربیت ہے وہ بے لوس ہونے کی، اور اگر آپ قرآن کی آیت کو دیکھیں اور پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس میں جو بے لوس ہونے کا جذبہ ہے نا، اس میں پھر ٹیک کی طلب نہیں رہتی۔ جب آپ بے لوس ہو جاتے ہیں نا، رب کی خاطر میں تھوڑا سا بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں، سرفس لیول پہ تو بات ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک، آپ کو محبت نہیں ملے گی تو آپ بے چین ہوں گے، آپ بھی انسان ہیں، یہ نارمل باتیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی زندگی جی لیں، یہ ایک زندگی ہے۔ لیکن ایک اور زندگی ہے جس میں جب آپ بے لوس ہوتے ہیں تو آپ ایک بھٹی میں جلتے ہیں، اس میں شاید آپ کو سم ٹائمز بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بھٹی آپ کو آہستہ آہستہ کندن سے سونا بناتی ہے۔ جب آپ سونا بن جاتے ہیں نا، اور جس رب کے نام پہ آپ خلوص کی خاطر پہ چلتے ہیں، تو وہی مخلوق جو آپ کو ایک وقت میں عزت نہیں دے رہی ہوتی، وہ آپ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ تو صرف رب کے سامنے ہی کیا جاتا ہے، کہنے سے مراد ہے آپ کی معتقد ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ دو اصل میں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو الگ الگ ایریاز ہیں۔ یعنی یہ جو بے لوس ہونا ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ جو بے لوس ہونا آپ کہہ رہی ہیں، تھوڑی سی میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ میں نے ایک بزرگ کے پاس بیٹھی بات کی تھی بہت، اور ان بزرگ کا میں نام لینا چاہوں گی، ہم سب کے بڑے مانے جانے بزرگ ہیں، میں نے ان سے بہت سیکھے، ان کا نام ہے سید سرفراز احمد شاہ صاحب۔ ایک دن میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور کبھی مطلب مجھے بڑا آئی فیل آنرڈ کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ مجھے کہا، محسن اور آپ کے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہیں، سوری میں آپ کا نام جہاں رانا، بتائیے، سارا جہاں جانتا ہے، جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جہاں آرا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ فاطمہ بیٹے، عزت وہ دیتا ہے جو عزت والا ہے۔ اچھا اتنی بات کر گئے، میں مطلب سمجھی نہیں، پھر اس کے اوپر میں نے بہت سوچا سمجھا، اپنے ارد گرد دیکھا، تو مجھے واقعتاً سمجھ آئی کہ عزت وہی دیتا ہے جو عزت والا ہے۔ بسا اوقات بہت سی خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں، مجھے پتا ہے ان کے شوہر ان کی عزت نہیں کرتے، یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی، کیونکہ عزت کی بات ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مجھ سے لوگ کال کر کے کاؤنسلنگ بھی مطلب اپنے مسئلے شیئر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور میرا ہسبینڈ مجھے عزت نہیں دیتا، تو ہمیشہ میں ان کو ایک جملہ کہتی ہوں کہ عزت وہاں سے ملتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے، اس لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ اگر آپ کو کوئی نہیں، لیکن فاطمہ اس کا مطلب تو یہ نکلے گا نا کہ آپ کے شوہر عزت والے نہیں ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو عزت نہیں دے رہے اور آپ ان کو عزت دے رہی ہیں، تو پھر تو بات بنتی ہے کہ ان کو عزت کا مقام نہیں پتا۔ جی، اصل میں پتا کہ ایک ہی فارمولا سب جگہوں پہ لاگو نہیں ہوگا۔ نہیں، میں لڑکیوں کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچانا چاہتی ہوں زندگی کی۔ ہاں بالکل، آپ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکلی یہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں، آپ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ کو وہاں دینا چاہیے جہاں سے آپ کو حصول کے چکر میں پڑ جائیں۔ اچھا، اصل میں ایک اور چیز بھی ہے، سیڑھی اوپر لے کے جانا چاہ رہی ہوں محسن، اور وہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بالا تر ہو جائے، آپ کو تھوڑا اوپر لے کے جانا۔ میں آپ کو بتاؤں فاطمہ، آپ اتنی زبردست پارک کے ساتھ بات کر رہی ہیں نا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، وہ میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ایکچولی یہ ایک جو بہت بڑی چیز ہے نا، جو ایک جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو کچھ اور باطنی دنیا کو کچھ اور سمجھتے ہیں، ہم دونوں کو الگ الگ کر کے، اور یہیں سے مسئلہ ہے، یہیں سے مسئلہ ہے ایکچولی، جس طرف آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ بہت زیادہ ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو، یعنی جیسے بے لوس ہونے کا تصور، قربانی دینے کا تصور، عزت دینے کا تصور، ان تصورات کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو ایکچولی مکس اپ کرنے کی ہی ضرورت ہے۔ اصل میں پروگرام کے شروع میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کانسیپٹ ہیں جنہیں آن لرن کر کے
ہمیں نیو کانسیپٹس لرن کرنے کی ضرورت ایگزیکٹلی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ہی تو الگ کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسانوں کا صدیوں سے کیا مسئلہ ہے, صدیوں سے یہ مسئلہ ہے کہ دو طرح کے گروپ, ایک چھوٹا گروپ ہے جو بے لوس کام کرتا ہے اور پھر اللہ پر چھوڑتا ہے اور پھر اس بارے میں الگ سے رہتا ہے اور اپنے اندر ہی وہ بات رکھتا ہے اور جتاتا نہیں اور بتاتا نہیں. یہ ایک گروپ چل رہا ہے آپ جیسے لوگوں کا, بڑا پیارا گروپ, جو کہ انسانوں کو کی زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنی خیر ہے کی پالیسی پر ہی چلتے ہیں. ٹھیک, اچھا اب یہ چیز جو ہے وہ اپنے اندر ہی اپنے اور اپنے اللہ کا معاملہ سمجھتے ہوئے سہتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے معاملہ, اور کئی دفعہ یہ لوگ صدیوں پر ان کا کام بھی اثر انداز ہوتا ہے, لیکن یہ چپ چاپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. لیکن دنیا کی جو ہیوج پاپولیشن ہے اس کے اندر ان کانسیپٹس کو مکس اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ الگ الگ نہ رہے, تاکہ ان کا معیار بھی اچھا ہو جائے, ان کے معیار میں. جی لیجیے گا کہ اگر کوئی لڑکی ہے, آپ کی آواز آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, اور اب آ رہی ٹھیک آواز؟ ہاں اب ٹھیک ہے. جی جی جہارا آپ شامل رہیے گا. جی 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 محسن جہاں میں معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا کلیئر کر دینا چاہتی ہوں, میرا ہرگز یہ مقصد نہیں اور نہ مطلب ہے کہ اگر آپ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے کسی عورت پر یا کسی آدمی پہ بھی, عورتیں بھی آدمیوں پر ظلم کرتی ہیں بائی دی وے, تو آپ کہیں جی کہ نہیں ہم. جہارا نے بڑی تعریف, فاطمہ جہارا نے فوراً بے شک بہت اونچا سا کہا ہے, یہ پتہ نہیں کیسے اتنا اعتماد. یہ مطلب نہیں ہے, شکریہ جہارا اگر آپ نے میرے ساتھ اگری کیا, تو یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کی اس طرح ہو رہا ہے. آپ کو رب تعالیٰ نے انسان بنایا, آپ کی بھی ایک عزت ہے, لیکن آپ کوشش کریں حتی الامکان کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اپنا جذبہ. دیکھیں میں نا اصل میں ٹاپک جو ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی وہ یہی تھا کہ آج کل کے جو کپلز ہیں وہ ہیں تو کپلز, لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر ایک کولڈنیس ہے. وہ کپلز ہوتے ہوئے بھی کپلز نہیں ہیں, ان کے اندر ایک عجیب سی لا تعلقی ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ دو قسم کے کپلز نظر آتے ہیں. اگر ہم اپنے پرانے وقتوں کے کپلز کو دیکھیں جو کہ جن میں ڈیورس ریٹ کم تھا, وہ 60-70 سال بھی شادی چلتی تھی, اور اس کی وجہ ہوتی تھی کہ خاتون اکثر کرتی تھی, قربانی دیتی تھی, خاموش ہو جاتی تھی. ہاں وہ چلتی رہتی تھی. ابھی جیسے آپ کا ایک وہ کتنا زبردست کیا پوڈ کاسٹ جس میں آپ نے نعیم طاہر صاحب کے ساتھ بات کی, اور ان کی اتنی رسپیکٹ بھی تھی, بہت زیادہ 65 سال کی شادی. جی یاسمین آنٹی بھی میں کہوں گی, میری تو آنٹی تھی, میں نے وہ پکچرز نہیں کبھی لگائی, لیکن ان سے بھی ملاقات ہوتی تھی. اور نعیم صاحب کے ساتھ جو تعلق, میرے نانا بجاتے, میرے نانا نے ان کو فرسٹ ٹائم جب وہ جی سی گورنمنٹ کالج سے نکلے تو فرسٹ رول جو آفر کیا تھا, بیکاز میرے نانا راجہ فاروق علی خان وہ ذرا ہمسیلف ان اے براڈ کاسٹ. ہاں جی کافی بڑا نام ہے ان کا. جی تو انہوں نے دیا, تو میں تو اس نسبت سے ملتی تھی. اور آپ بلیو کیجیے جب یاسمین آنٹی سے بات ہوتی تھی تو مجھے جو نعیم انکل کی جو مجھے شخصیت نظر آتی تھی, ان میں اگریشن بھی تھا, وہ غصے والے بھی تھے, وہ اصول پسند بھی تھے, whereas وہ بھی اسٹرانگ ہیڈڈ تھیں. لیکن ایک بڑی زبردست کمپیٹیبلٹی اس لیے تھی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. ہاں بہت ہی آپ کی باتوں میں اس قدر فلو ہے, اور آپ ظاہر ہے آپ تو باتوں کی دھنی ہیں, آپ تو آپ کی آواز, انداز, گفتگو, الفاظ سب کچھ ہی ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دو آپشنز ہیں فاطمہ سیف. جی جی, یا تو آپ کسی وقت ہمارے اسٹوڈیو چلی آئیے, یا پھر مجھے اور جہارا کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا لیجیے. میں تو آپ دونوں کو بلاؤں گی, مجھے آپ دونوں سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے. اچھا لیکن وہاں پھر ایک شرط ہے, ہم ہر بات پر اختلاف کریں گے. ضرور, یہی تو مزہ ہے. یہی تو مزہ ہے. دیکھیں ہمارا اصول یہ ہوگا کہ میں آپ سے سیکھوں گی, بلکہ میں ہی آپ سے سیکھوں. نہیں یہ اب آپ کا بڑا پن ہے, یہ اپنا دیکھیں نا, آپ نے یہ راز پا لیا ہوا ہے کہ آپ دوسروں کو, وہ میں نے کسی سے بات کر رہا تھا, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے, تو میں نے ایک سیکھی ہوئی بات اس کے سامنے دہرائی. میں نے کہا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے اٹھتے ہوئے آپ کو فیل ہو کہ واو یار میں کتنا بڑا آدمی ہوں. بہت ہوں. تو میں جہاں بہت دور بیٹھی, مجھے آپ سے بہت کم ہیلو ہائی ہوا ہے, بٹ انشاءاللہ تعالی جہاں کے لیے خاص کر میں آپ کو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ دونوں میرے پاس آئیں. چلیں آپ جہاں کو بلائیں گی تو ساتھ پھر میں بھی آنا چاہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ مس فاطمہ. آپ دونوں ساتھ ہیں ہمیشہ, بہت تو مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ آپ دونوں سے سیکھوں.
آپ خوش رہیے فاطمہ. ہم سبھی ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. آپ کی عزت افزائی کا بہت شکریہ. بڑی مزیدار گفتگو ہوئی. اجازت چاہیں گے وہ ایک اور جو شخصیت ہیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ شو پر شامل ہونے والی ہیں. اگر وہ دیکھ رہی ہوں گی نا آپ کے یہ والا چنک, تو میرے خیال ہے وہ اتنی بےتاب ہوں گی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے, یہ پتہ چلے گا ان کی کال سے. ضرور ڈسکس کیجیے گا. میری طرف سے آپ کے ویورز کو بہت بہت میں کہنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جاتے جاتے دوسروں کے لیے خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے گا. تھینک یو. خوبصورت بات, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی تو ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں بریک سے, اور بریک پر جانے سے پہلے جہاں آرا بہت باتیں کر رہی تھیں, ہے نا محسن صاحب. بالکل میں باتیں کر رہی تھی, میں تھوڑی اوپر لیول کی باتیں کر رہی تھی. جی آپ صرف اوپر ہی تھے, باتیں نہیں کر رہے تھے. ناظرین, لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز ہے. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے جہاں آرا اور محسن نواز ہیں, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر ہیں آسمہ سعید خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسمہ سعید خان کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں بھی شامل رہی ہیں 15 سال پہلے, اور پھر جو ہے وہ ان کی شادی ہو گئی, تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر پتہ خواتین کی شادی کے بعد ان کا اصل فیصلہ ہوتا ہے نا کہ ان کا فیوچر کیا بنے گا. جی جی جی. یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا مسئلہ ہے کہ خواتین بیچاری اتنی محنت کر کے پڑھ کے کسی میڈیکل کالج میں بھی کسی ایک سیٹ کو آکوپائی رکھتے ہوئے MBBS کرتی ہیں اور بعد میں شادی ہو جاتی ہے؟ یہ تو خیر ڈاکٹرز کا مسئلہ ہوگا, لیکن میرا ایسا مسئلہ نہیں. میرا اپنا کانشیس ڈیسیژن تھا کہ کچھ عرصے کی میں نے بریک لی تھی. میں مین وائل آن لائن کرتی رہی ہوں. اچھا. اور جو میری اپنی تھی ایکٹیویٹیز ان میں رہی ہوں انوالو, میڈیا پر بھی اور آن لائن بھی, وہ سب کچھ چلتا رہا ہے. یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے ہمارے شو پر شرکت کی ہے اور آپ ہمارا شو دیکھ بھی رہی تھیں غالباً, چاہے ابھی آپ نے اس کا کھل کے اظہار نہیں کیا, لیکن تھوڑی دیر پہلے جو ہو رہی تھی گفتگو آپ نے وہ شاید سنی ہو. ہاں جی, میں نے سنی تھی. اس گفتگو کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ پوائنٹ آف ویو تو بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ جانور اور انسان کے حوالے سے جو ایک فرق ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ کیا شعور ہے, شعور کا فرق ہے. مجھے یاد ہے ولنگ ویز کے اسٹارٹ میں جب میں نے اسرچیونیس پہ کام کیا تھا تو اس میں ہم اسی کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جانوروں میں انسان میں جو بیسک فرق ہے وہ یہی ہے کہ فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس کہاں سے آتا ہے. تو یہ جو کمیونیکیشن کی عطا ہے ہم پر, ہم چونکہ اس سے ہمیں بلیسڈ ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس کی آگاہی نہیں ہے, ہمیں ٹریننگ نہیں ہے, تو ہم فوراً سے پہلے ریپٹیلین برین کے تحت جو ہے کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو جاتے ہیں, فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں, جس کی وجہ سے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, حکومتی معاملات خراب ہوتے ہیں. جی وہ میں یہ عرض کروں گا کیونکہ آپ مزاجن جس طرح کی ہیں تو اس کے مطابق زیادہ جو دلچسپ گفتگو بن سکتی ہے وہ بن سکتی ہے کہ آپ کی اور ہماری ہر بات پر اختلاف ہو. جہارا آپ دیکھ رہی ہیں نا ان کو, پھر آپ جی میں تو مس آسمہ میں تو انہیں دیکھ رہی ہوں پچھلے کوئی 15 سال سے, لیکن جو آج میں نے انہیں دیکھا ہے نا محسن صاحب کو, آج جانور اور انسان کے فرق کو واضح کرنے کی محسن صاحب نے ٹھان لی ہے. میں نے نا شروع میں آسمہ سعید آپ نے شو کا آغاز کیا, میں نے کہا ذرا بھی انسانیت نہیں ہے, تو یہ پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ کس میں؟ میں نے کہا جانوروں میں. ظاہر ہے جانوروں میں انسانیت کیسے؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ شرم تو ہے ہی نہیں. آپ کا وہ بعد میں کہا نا, وہ چونک پڑی تھی. اچھا ہاں وہ چونک پڑی تھی. اب اس میں مطلب چونکنے والی بات ہے کوئی؟ میں تو جانوروں انسانوں میں بھی بہت کم ہی رہ گئی. ہاں واہ واہ وہی اچھا ہے, انسانوں میں شرم و حیا کم رہ گئی ہے. آپ حیا عائشم کے نام سے جی ٹاکسک شیم بہت بڑھ گئی ہے. ٹاکسک شیم کیا ہوتی ہے, یعنی یہ ذرا فرق بتائیں گی؟ آپ کی ذرا تھوڑا امتحان چھوٹا سا لے لیا جائے کہ گلٹ کیا ہے, ٹاکسک شیم کیا ہے, ہیلدی شیم کیا ہے, تو یہ ذرا بتائیے گا. گلٹ آپ کی دل سمجھ لیں کہ جیسے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں اس کی اصلاح کر لوں, لیکن ٹاکسک شیم میں یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں ہی غلط ہوں, یعنی کہ محسن نواز ہی غلط ہے. نہیں یہ اس طرح مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, ذرا تھوڑا اچھا نہیں لگتا. یہاں اچھا لگنے برا لگنے کا سوال نہیں ہے, یہاں حقیقت پہ گفتگو ہو رہی ہے. سر آپ سے باہر ہے. اچھا
शराब से बाहर शराब से बाहर। अच्छा वो इनको ना असल में आसमा सईद को ना शायरा बनने का भी बनते चूंकि बनते शौक रह रहा। गई, थोड़ा थोड़ा बनते बनते रह गई नहीं मेरा। नहीं नहीं, उनके मुझे उन्होंने कोई शौक नहीं है। आप मुझसे पता नहीं कौन कौन से दावे मनसूब कर रहे हैं, अल्लाह ही पूछे आपको। तो मैं बहुत मुतब्बिक गुफ्तगू करना चाहती हूँ और शायद हम लाइव जा रहे होंगे। नहीं अभी होल्ड पे बात हो रही है। अच्छा अच्छा बताया, आप इसको एडिट करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बिल्कुल लाइव था आसमा से, यकीन माने आपका ये वाला जेस्चर भी बिल्कुल लाइव गया है और हजारों लाखों ऑडियंस जो है ना वो उनके सामने आपका साथ। करोड़ तो नहीं थे ना? हाँ करोड़ तो नहीं थे ना? नहीं आजकल आपको पता है कि दुनिया में इतनी तेज़ी से चीज़ें वायरल होती हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह की आप गुफ्तगू फरमाती हैं उसमें तो वायरल हो जाने के चांसेस भी काफ़ी, खतरात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बताइएगा कि शुक्र आपने खदशात नहीं कर। वो आपको गिल्ट का तो आप बताने की कुछ कोशिश कर रही थी और आपने फिर वो टॉक्सिक शेम और हेल्दी शेम का फ़र्क बताना था। हाँ वो मैंने बताया था टॉक्सिक शेम के मौसम नमाज अगर ये कहें कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन अगर हम ये कहें कि हेल्दी शेम ये होती है कि जहाँ पे हम अपनी इस्लाह कर लें और हम उसको अपने किसी रवैये से मंसूब करें, ना कि अपनी ज़ात से मंसूब करें। अच्छा इसको आप वैसे अपनी ज़ात से मंसूब करने की कोशिश करना चाह रही थी कि हेल्दी शेम यानी जैसे आप में हेल्दी शेम पाई जाती है, तो हम सब इंसानों को हम सब इंसानों में ये जो शेम है ये तो होती है ना बाय डिफॉल्ट। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हेल्दी ये होती है जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम एक देखते हैं, सोचते हैं कि लोग एक होता है लोग क्या कहेंगे, उससे हम ऑब्सेस्ड हो जाएं, और एक ये होता है कि हम हेल्दी वे में ये सोचें कि माशरे के तकाजे क्या है, इक़दार क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। जैसे अब आप खुदा के हवाले से कॉन्सेप्ट रखते हैं, आप उससे बेनियाज नहीं हो सकते ना। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होती है, आपको होता है कि अल्लाह आपको देख रहा है, आपसे कनेक्टेड है। कुछ लोग उसे खौफ के ज़मरे में लेते हैं कि वो हमें सजा देने के लिए वॉच आउट कर रहा है। कुछ लोग एक कनेक्शन के तौर पे देखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है। तो वो डिफरेंट उसके मैनिफेस्टेशंस हैं स्पिरिचुअलिटी। आपने सचमुच बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू सो मच। तो फिर अवार्ड मेरा हुआ। जी अच्छा ये बताइए कि और आप क्या देखती हैं कि लोगों की और कोई नफ्सियाती ऐसे पहलू पर आप कोई इनपुट देना चाहेंगी कि यानी आजकल के हालात में अगर पूछा जाए? नहीं वो सियासी ना गुफ्तगू कर देना, वो सिर्फ शो पर हरफ पड़ेगा। सियासत के अलावा भी हालात हैं मोहसिन साहब। सियासत के अलावा तो ये हालात हैं कि इंटरनेट इस वक्त सही नहीं काम कर रहा। हाँ उसके अलावा भी जी नहीं आजकल मुझे ना एक बड़ा मसला नजर आ रहा है प्रेम एडिक्शन का लोगों में। ये जो सोशल मीडिया पे लोग वायरल होना चाहते हैं और उसके लिए वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि क्या सही है और क्या नहीं है। अरे वाह ये अच्छी बात है, ये वाकई बात सही है कि ये छोड़ते हुए ना कि क्या क्या सही है और क्या गलत है, वो बस मशहूर होना चाहते हैं। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बिल्कुल। और इस चीज ने हमारे इर्द गिर्द इतनी गलाजत भर दी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज को भूल रहे हैं, मोरालिटी को भूल रहे हैं। और हम एक पहले एडिक्शन को हम मायूब समझते थे, एक वक्त था, और आज एडिक्शन एक वेट लेना, ये सब स्टेटस सिंबल्स बनते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम वायरल हो गए हैं, फेम में आ गए हैं, मशहूर हो गए हैं। सही क्या है गलत क्या है हम इसकी पहचान ही भूल गए हैं। अब जो टॉक्सिक शेम ये है वो भी डिफरेंट तरह की है। अब शायद गरीब होना एक शेम में आ गया। हाँ आप वैल्यूज में हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, बट यू शुडंट बी पुअर। और आपको किसी भी तरह से रिच होना है, आपको किसी भी तरह से शो ऑफ करना है, एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर दिस। This again is a toxic अपने shame. बच्चों को तबाह कर रहे हैं, फैमिलीज को तबाह कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई एम ऑब्जर्विंग अराउंड मी एंड इन सोशल मीडिया। बहुत ही आपने अहम बात कही है और वाकई इस तरफ बड़ा यानी गौर करने की ज़रूरत है। मुझे याद है कि जब यहाँ विलिंग वेज में आप काम करती थी तो ग्रीफ रिकवरी पर आप काम करती थी और आपके बारे में मशहूर था और मैंने ख़ुद ये ऑब्ज़र्व भी किया कि आप लोगों से ना बहुत अच्छा कनेक्ट होती थी। यानी लोगों को जहाँ आपको भी शायद याद हो कि जब आसमा सईद खान कोई ग्रीफ रिकवरी पर काम करती थी, कोई सेशन, कोई ग्रुप, तो मैंने लोगों का ये फीडबैक भी देखा कि जो आके कहते थे कि हम तो उनके सेशन में रो पड़े। ठीक, रुलाने के हवाले से तो ख़ास तौर पे इनको बहुत क्रेडिट दिया जाएगा। जी तौबा अल्हम्दुलिल्लाह, बस कभी कसूर नहीं किया। नहीं गरूर तो करना ही नहीं है, गरूर का तो सर नीचा जी। लेकिन ये जो कनेक्शन बनता है ये कैसे बनता है? यानी कि अगर कोई हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता है, किसी के दिल के साथ कनेक्ट होना चाहता है, एहसास के साथ, तो मुख्तसर सा आपका मैसेज क्या होगा आसमा सईद खान? मेरा ख्याल है जब आप खुद एहसास की दुनिया से गुजरे होते हैं ना और आप खुद कहीं उस एहसास को
بیان کرنے سے قاصر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اس بے بسی کو سمجھا ہوتا ہے اور پھر جب آپ اس بے بسی کے بعد ایک خود سپردگی سے گزرے ہوتے ہیں that's what I've gone through تو تب آپ ان فیلنگس کو فیل کرتے ہوئے کسی اور کی خاموشی کو سمجھ سکتے ہیں, آپ اس کے جذبوں کو زبان دے سکتے ہیں. تو ابھی آپ جب وہ حیا ایشم کی بات کر رہے تھے تو میں اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جب ویزیبل نہیں ہوتے تو ہم زیادہ اپنے احساس کو بیان کر سکتے ہیں. تو وہ گریف ریکوری کے سیشنز میں بھی یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ ویزیبل نہیں تھے, دے ور کوائٹ. تو جب میں اپنی ترجمانی کر رہی ہوتی تھی کسی چیز کی, کسی احساس کی, تو وہ اس سے کنیکٹ کر پاتے تھے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی خاموشی کو جب لفظ ملتے ہیں, آپ ابھی ہم آپ کے جانور اور انسانوں کی بات کر رہے تھے نا, تو وہ ویسے ہی ہے کہ ہم جانور میں چونکہ احساس نہیں ہوتا, ان میں زبان نہیں ہوتی, انسانوں میں ہوتی ہے. اگر انفارچونیٹلی ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے ڈونٹ فیل, ڈونٹ کمنٹ, ڈونٹ آرگیو, خاموش ہو جاؤ, تو ہم اپنے احساسات تو ہوتے ہیں, قدرت نے تو رکھی ہوتی ہیں, لیکن جب انہیں نام ہی نہیں دیتے, اکنالج نہیں کرتے, ویلیڈیٹ نہیں کرتے, تو کیا ہوتا ہے وہ ہم کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے وہ گم ہو جاتے ہیں احساس ہمارے اندر, اور ہمارے اندر ایک ہلچل مچائے رکھتے ہیں. کبھی ہم نم کرتے ہیں ایڈکشن کے تھرو, کبھی کوئی سائکیٹرک النس میں ہم گم ہو جاتے ہیں, یا کسی ریلیشن شپ ایڈکشن میں, یا پھر کسی بھی مسئلے میں ہم خود کو نم کر لیتے ہیں, کبھی ایگریشن میں چلے جاتے ہیں. تو ہوتے ہوتے یہ ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے گم ہو جاتے ہیں. تو آپ جب اپنی گریف کو آپ ان ٹچ ہوتے ہیں اس سے, آپ اسے کنیکٹ کرتے ہیں, تو اٹ لائک یو ہیل یور سیلف, یو الاؤ ٹو ہیل یور سیلف. بہت بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ یہ دراصل بہت 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 امپریسو کہ آپ کو دراصل اس طرف جھانکنا ہے, اور جیسے جیسے یہ پرت اٹھتے ہیں تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. بالکل. ہماری ہیلنگ کو لے کے نا ہم نے بس سپرفیشل لیول پہ ہم نے خود کو سمجھ لیا, یہ ٹیکنیک لگا لیں, وہ ٹیکنیک لگا لیں. تو ہیلنگ از بیونڈ دیٹ. ہیلنگ از لائک you open your wounds without any shame to someone, of course whom you have a trust bonding, اور پھر وہاں پہ آپ اپنے آپ کو الاؤ کریں اسپرچولی, فزیکلی, سوشلی, کہ آپ اپنے آپ کو ہیل ہونے دیں. تو ایک بڑا ایک ریسیپروکیٹڈ کائنڈ آف بانڈنگ ہوتی ہے تھراپسٹ کی اور کلائنٹ کی, کہ جہاں پہ یہ ہیلنگ الحمدللہ پھر اللہ کے کسی کرم کی طرح رونما ہوتی ہے. بہت 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 خوبصورت. میں آپ کا شروع سے شو سن رہی تھی, جو چائلڈہڈ کے حوالے سے نا ایک بات تھی, میں شاید وہ بات بھول گئی ہوں. چائلڈہڈ ٹراماز جو ہوتے ہیں نا ہمارے, کچھ دنوں سے میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو کام کر رہی ہوں, میں بڑا حیران ہو رہی ہوں ایک چیز دیکھ کر کہ جو ہمارے چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں نا, وہ انیویٹیبلی ہمارے جو ایڈلٹ رومانٹک ریلیشن شپس ہوتے ہیں یا اسپاؤس ریلیشن شپس ہوتے ہیں, وہ ضرور ان میں ٹریگر ہوتے ہیں, اور مینلی ہم یہی پہ ہی بس پھنس کے رہ جاتے ہیں. اس سے بیونڈ, اور ہم اسی کو ٹریگر ہوتے, اسی سے ٹریگر ہوتے ہیں, اسی کو ری-انیکٹمنٹ کرتے ہیں, اور ہوتے ہوتے پھر ہم اپنی جنریشنز کو بھی وہی دیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے جو بریک ہی نہیں ہونے میں آتا. اور پھر ہم دھیرے دھیرے کوئی ڈرگ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, کوئی فیم ایڈکشن میں چلا جاتا ہے, اور ہم اپنے مقصد سے محروم ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی ایک آپ شاید کسی محترمہ سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ پوڈ کاسٹ میں صرف خیر کی بات کرنا چاہتی ہیں, تو وہ بڑا مجھے اچھا ان کا پوائنٹ لگا کہ ہم لوگ اپنے مقصد سے نا بہت کم لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ اب اپنی زندگی کو بس اپنے چائلڈہڈ ٹراماز کی ریفلیکشن میں ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں. We have forgotten our purpose. بہت ہی آپ نے پرپسفل اور بہت اچھی گفتگو کی, اور یہ وہ بات ہے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ احساس کی زبان جو ہے زیادہ اثر رکھتی ہے. دلیل بڑی زبردست چیز ہے, لیکن انسان کا جو ایموشنل برین ہے وہ جلدی توجہ دیتا ہے, اور وہ پھر اس میں دروازے کھولتا ہے قبولیت کے, اگر ہم احساس کی زبان سے بات کر رہے ہوں. جبکہ جو لاجیکل برین ہے اس کے ساتھ چونکہ منطق کام کر رہی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تر پھر اس ایک جنگ کی سی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے, تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک لاجک لا کے. بہت بہت شکریہ عاصمہ سعید خان, آپ تو بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں, اور کسی وقت میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو اپنے
آپ کو یقین نہیں تھا؟ کسی وقت آپ کو نہیں، آپ نے کہا نا کہ آپ حیران ہو کے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو کچھ شیئر کرنا چاہوں گے محسن صاحب کہ ماشاء اللہ یو آر بلیسڈ ود کیا کہنا چاہیے، ایک بلیسنگ ہے آپ پر کہ آپ احساس اور لاجک دونوں کا ایک امیزنگ کمبینیشن ہے ماشاء اللہ، اور اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پہ. اور میں جہانا کو بھی بلکہ کافی مس کر رہی تھی، تو آج ان سے بھی اسلام دعا ہو گئی. تھینک یو آسما، بہت اچھا لگا نہ صرف آپ کو سن کے بلکہ جو آپ کی شیئرنگ تھی دیٹس ریئلی ویری یوزفل. ٹراما کے بارے میں، جو چائلڈہڈ ٹراما کے بارے میں آپ نے بات کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم کسی اپنے نیکسٹ شو میں نا محسن صاحب اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹاپک. جی جی. اور میں ڈاکٹر صداقت کا انفیکٹ شکریہ کروں گی بیکاز دیٹ واز مائی فرسٹ ایور ورکنگ پلیس، جہاں پر مجھے انہوں نے بہت ساری رسپانسبلٹیز دی جو کہ شاید بہت وقت سے پہلے مجھے ملی، لیکن الحمدللہ ود ہز کانفیڈینس، ود ہز ہیلپ اینڈ سپورٹ. اور محسن صاحب بے شک آپ کی سپورٹ بھی میرے لیے ہمیشہ بہت بہت اہم رہی ہے. تو میں نے بہت لرن کیا وہاں سے. دیٹ واز اے ونڈرفل. I consider it kind of a university, another university for me after Government College University. بہت شکریہ، آپ نے اتنی جامع بات کی ہے، اور دراصل ہماری سب کی فیلنگس ڈاکٹر صاحب کے لیے، ڈاکٹر صداقت علی کے لیے ایگزیکٹلی ایسی ہیں. جو بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ انہیں ایک بہترین ٹیچر، ایک بہت ہی ہمبل اور وائز پرسن کے طور پہ روز بروز نئی نئی انسانی نفسیات کی دریافتوں کا زبردست ذہن رکھنے والی شخصیت کے طور پہ ان کو پاتا ہے. کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب ان سے کوئی انٹریکشن ہو تو ہم سبھی ان سے سیکھتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا وجدان ماشاءاللہ اور بھی زیادہ جیسے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. تو ہم سب بہت سلامت رکھیں. آمین. ضرور سلام کہیے گا ان کو. ضرور. بہت بہت شکریہ آسما سعید خان، بہت شکریہ آپ کی شرکت کرنے کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ گفتگو تھی ہماری آسما سعید خان سے. دیکھیں ولنگ ویز کے ساتھ جس نے بھی کام کیا، وہ ولنگ ویز کے ماحول یا یہاں کا جو عکس جھلکتا ہے نا. بالکل. میں بلکہ آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ آئی وینٹ ٹو مارننگ شو نا جی، اور اس میں 2 اور بھی ایسے گیسٹ تھے جو کہ ولنگ ویز میں کام کر چکے تھے، اور 3rd ایسے گیسٹ تھے جو ڈاکٹر صاحب کو ذاتی طور پہ جانتے تھے. ٹھیک. اچھا، تو جب میری بات چیت ہوئی، میرا کتنا سچ ان کے ساتھ، ایک صاحب کے ساتھ تو میرا اچھا تعارف تھا پہلے، باقی 2 کے ساتھ نہیں تھا. تو جب وہ شو میں، کیونکہ وہ نشے پہ ہی ذرا تھا کہ کیا ہے یوتھ میں آج کل اور ذہنی مسائل کے اوپر، تو جب پراپر پورا بات چیت ہوگی 1 گھنٹے کے بعد اور شو کے بعد جب ہم بیٹھے فار اے ٹی، تو اس میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جب بات کر رہی تھیں تو ایسے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹریننگ میں ہیں آپ. اچھا. اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے شیئر کیا کہ یعنی آپ جب آپ سیکھتے ہیں تو جو مینٹور ہے آپ کا محسن صاحب، وہ ان کا عکس جھلکنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی. اور جیسے بھی آسما نے بات کی نا کہ میں کنیکٹ کرتی ہوں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، تو کل ہی ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب سے سنا اور سیکھا بھی، جب انہوں نے ایک ہمارے پیشنٹ کے بارے میں پوچھتے ہوئے جب یہ کسی کو کہا، دوسرے پروفیشنل کو، کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کنیکٹ کریں اور سوچیں کہ اس کی جگہ پہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو آپ کو کیسا لگتا، یا اگر میری بیٹی ہوتی تو پھر آپ اسے کیسے ٹریٹ کرتے. تو بیسیکلی جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا تھرو دس وے، اور جب آپ انکنڈیشنلی اس چیز کو آپ اون کرتے ہیں، تو پھر آپ ظاہر تھراپسٹ تو آپ ہیں ہی، یا ڈاکٹر تو آپ ہیں ہی، لیکن پھر وہ جو ایک بے لاس آپ کی جو آپ کی سروس ہے، اس کا پھر واقعی رزلٹ آتا ہے. اور اصل چیز کنیکشن ہی ہے. ہاں، اصل چیز جو ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کا آپس میں دنیاوی رابطہ ہے، وہ بھی کسی کنیکشن سے ہے. جی بالکل. اور دل کا رابطہ ہے تو وہ بھی کسی کنیکشن سے ہے. بالکل ایسے ہی. تو کنیکشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کام کر کے ہی آپ پھر صحیح معنوں میں اپنے آپ سے بھی دراصل کنیکٹ ہوتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں لیکن اندر سے ڈسکنیکٹڈ، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے. تو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بے شک، بالکل.
یہ تھا جی آج کا شو، اور ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ جو اس شو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں جو چنکس آتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، اور اس شو کی جتنی ریلز شارٹس ہیں جن کو بہت آپ سراہتے ہیں، بیچ بیچ میں سے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جب کہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو ان پر آپ لوگوں کی رائے، ان کے ویوز، یہ سب کچھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں۔ مجھے اور جہاں رانا کو آج کے شو سے اجازت دیجیے۔ یو آسک فار اٹ آج انشاءاللہ شام 7 بجے ہے، ڈاکٹر صداقت علی کا شو ہے، جس میں کہ سیٹرڈیز کو ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ رہیے گا ملنگ ویز کی نشریات کے ساتھ، اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں۔ اجازت چاہتے ہیں اگلے سیٹرڈے دوپہر تک۔ اللہ حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔